السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ آیا نماز پڑھنے میں مصروف شخص کو سلام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کیا جا سکتا ہے تو نمازی جواب کس طرح سے دے گا۔ اور سوال میں آپ نے بتایا کہ بعض مساجد میں جو ہے وہ نمازی کو سلام کہنے والے شخص کو بہت زیادہ سخصوص کہا گیا اور کافی جو ہے اس کو بے عزت کیا گیا، کیونکہ اس نے مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے پہلے نماز میں مصروف لوگوں پر یا پوری جماعت پر سلام کہا تھا۔ تو دیکھیں، اس تعلق سے سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم پر جو ہے اسلام، اگر ہم مسلمان ہیں تو اسلام ہمیں کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے ہم سے۔ ہم دیکھتے ہیں اصل جو بنیادی چیز ہے وہ ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرم برداری ہم سب پر ضروری ہے، تبھی انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے مومنو، اے مسلمانوں، مومنین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ سورہ نساء میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اے مومنو، تم اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح فرمایا، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اس تعلق سے کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک نبی کی سنت۔ جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ دیکھیں موطا امام مالک کے اندر مستدرک حاکم کی روایت میں ہے کہ ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا حتی یرد علی الحوض۔ تو واضح احادیث موجود ہیں، قرآنی آیات موجود ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن پر، ایک مسلمان پر ضروری یہ ہے کہ ہر معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت فرم برداری کریں۔ اب آئیے قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے سلام کے تعلق سے کیا کہا ہے، کیونکہ اس مسئلے کا حل بھی ہم قرآن و حدیث سے ہی تلاش کریں گے تو ہی بات پوری طرح سمجھ میں آئے گی۔ قرآن حدیث سے مضبوط نہ کسی کی بات ہو سکتی ہے اور نہ ہی مانی جا سکتی ہے۔ سب سے بڑھ کر جو ہمارے لیے قابل اتباع ہے بات، وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے سلام کے جواب کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا انہی الفاظ سے جواب دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ سلام میں زیادتی، یعنی بہتر انداز سے سلام کا جواب دینا، یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی شخص السلام علیکم کہتا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا یہ زیادہ افضل ہے، اس کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ گو کہ وعلیکم السلام کہنا بھی کافی ہے اور ٹھیک ہے، لیکن سلام کا جواب بہتر دینا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی ترغیب دلا رہا ہے، اور اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ ہر حالت میں سلام کا جواب دینا ضروری ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سلام کرنا یہ نفل ہے اور سلام کا جواب دینا یہ فرض ہے، اس لیے کہ سلام کا جواب دینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ دیکھیے تفسیر ابن کثیر کے اندر۔ اسی طرح احادیث میں بھی سلام کرنے کی بڑی تاکیدیں آئی ہیں، اس کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے افشوا السلام بینکم، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اپنے درمیان سلام کو پھیلاؤ۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول کون سے اسلام سب سے بہترین ہے، سب سے بہتر اسلام کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تطعم الطعام وتقرأ السلام
अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ, कि तुम भूखों को खाना खिलाओ और वाकिफ़ और नावाकिफ़ को सलाम करो। सही बुखारी से मुस्लिम की हदीस है। तो इस हदीस से हर मोमिन मुसलमान को सलाम कहने की फजीलत बखूबी मालूम हो रही है। एक हदीस में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम सित्तुन, मुसलमान के मुसलमान पर 6 हक़ हैं, 6 हुकूक़ एक दूसरे पर ज़रूरी हैं, लाजिम हैं। क्या? क़ीला वमा हुन्ना या रसूल अल्लाह, सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल वो क्या हैं 6 हुकूक़ एक दूसरे पर? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा लक़ीतहु फ़सल्लिम अलैहि व इज़ा दआका फ़अजिबहु व इज़ा इस्तंसहका फ़ंसह लहु व इज़ा अतसा फ़हमिदल्लाह फ़सम्मितहु व इज़ा मरिज़ा फ़उदहु व इज़ा माता फ़त्तबिअहु। के हुकूक़ जो 6 हुकूक़ हैं उनमें सबसे पहला अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं जब तू उससे मिले तो उसको सलाम कर, जब वो तुझे दावत दे तो कबूल कर, जब वो तुझसे खैर ख्वाही तलब करे तो उसकी खैर ख्वाही कर, जब वो चीखे और अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो उसे दुआ दे यानी रहमकुल्लाह कहे, और जब वो बीमार हो तो उसके इयादत कर, जब वो फौत हो जाए तो उसके जनाजे में शिरकत कर। सही मुस्लिम वग़ैरह में ये रिवायत है, जिससे वाज़ेह है कि मुसलमान के जो हुकूक़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिनाए हैं उनमें सबसे पहला हक़ सलाम कहना है। तो मालूम हुआ कि मुसलमान का मुसलमान को से मिलने के वक्त, मुलाकात के वक्त सलाम कहना ये एक दूसरे का हक़ है, मशरू है। और इस हदीस का जो मफ़हूम है वो आम है, किसी ख़ास वक्त का ज़िक्र नहीं है इसमें। मुलाकात के वक्त सलाम कहने का हुक्म है और मुलाकात की बहुत सारी किस्में हैं। अब आइए कि क्या नमाजी जो है वो बहालत नमाज में जब खड़ा हो तो उसको सलाम कहना चाहिए या नहीं, सलाम कर सकते हैं उसको या नहीं? तो नमाजी को सलाम कहने के मुतालिक अगर अलग से कोई हदीस ख़ास तौर से ना भी होती ना, तब भी ये आम हदीसें काफ़ी थी, क्योंकि एक शख्स जब मस्जिद में आ रहा है तो अपने मुसलमान भाइयों से एक तरह से वो मुलाकात कर रहा है, आकर के बाद जमात नमाज में शामिल हो रहा है, तो सलाम बिल्कुल कर सकता है कि आम अहादीस की बुनियाद पर भी। लेकिन इस मसले में हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल भी है बाकायदा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा इकराम सलाम किया करते थे और आप नमाज की हालत में उनको जवाब भी देते थे। आइए चंद अहादीस आपके सामने रखता हूँ। पहली हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला से है। वो कहते हैं कि क़ाला क़ुल्तु लिबिलाल कैफ़ कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरुद्दु अलैहिम हीना कानू युसल्लिमूना अलैहि व हुवा फ़िस्सलात क़ाला काना यशीरु बियदिही। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला कहते हैं कि मैंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला से पूछा कि लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में जब सलाम करते थे तो आप उनका जवाब किस तरह दिया करते थे? तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला ने जवाब दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इशारा करते थे, यानी हाथ के इशारे से जवाब दिया करते थे। ये हदीस जामे तिर्मिज़ी के अंदर है, बाब माजा अफ़ी इशारत फ़ी सलात, नमाज में इशारा करने का बयान। हदीस नंबर 369 में ये रिवायत मौजूद है। सुनान इब्न माजा में भी है 1017 नंबर हदीस, मुस्नद अहमद में है 22,761 में। इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सही करार दिया, अल्बानी साहब ने भी इस हदीस को सही करार दिया। देखिए सही तिर्मिज़ी के अंदर। तो इस हदीस से 2 बातों की वजाहत होती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबा इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत नमाज सलाम किया करते थे। जब ही हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर सवाल कर रहे हैं, अगर ऐसा ना होता तो माफ़ कीजिएगा कॉल आ गई थी। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की जामे तिर्मिज़ी की है, इससे 2 बातें वाज़ेह हुई हैं। पहली बात तो ये कि सहाबा इकराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहालत नमाज सलाम किया करते थे। जब भी अल्लाह के रसूल हज़रत बिलाल से वो इस तरह सवाल कर रहे हैं, अगर ऐसा ना होता तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर का सवाल यूँ होता कि क्या लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में सलाम करते थे? लेकिन ऐसा नहीं है। सवाल ये है कि लोग अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
حالت نماز میں جب سلام کرتے تھے تو آپ جواب کس طرح دیتے تھے؟ اگر بحالت نماز سلام کرنا منع ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا جواب یہ ہوتا کہ ابھی حالت نماز میں سلام جائز ہی نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت بلال جواب دے رہے ہیں کہ اس طرح سے جواب دیا کرتے تھے اللہ کے رسول۔ دوسری چیز یہ واضح ہو رہی ہے کہ نماز پڑھنے میں مصروف شخص سلام کا جواب کیسے دے، تو اس حدیث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا پتہ چل رہا ہے، اللہ کے رسول کا عمل پتہ چل رہا ہے، جن کی اطاعت ہم پر ضروری قرار دی گئی ہے، کہ اللہ کے رسول نماز کی حالت میں جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا کرتے تھے۔ علامہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جامع ترمذی کی شرح میں لکھتے ہیں کہ حدیث نماز میں اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی مضبوط ترین دلیل ہے، اور یہی جمہور علماء کا مذہب ہے۔ مرآت المفاتیح میں بھی جو شرح مشکات ہے اس میں بھی اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 360 میں۔ تو یہ بالکل واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام سلام بھی کیا کرتے تھے اور اللہ کے رسول جواب بھی دیا کرتے تھے نماز ہی کی حالت میں۔ ایک دوسری حدیث دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہی کی ہے، وہ کہتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی عمرو بن عوف مسجد قباء يصلي فيه فدخلت عليه رجال الأنصار يسلمون عليه ودخل معه صهيب فسألت صهيبا كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع إذا سلم عليه قال يشير بيده۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انصار صحابہ آئے اور آپ کو سلام کرتے، جو آتا گیا سلام کرتا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، جاتے ہی آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی مسجد میں اور نماز کی حالت میں ہیں، اور صحابہ آ کر کے آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے ساتھ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ جب لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے تو آپ اس کا جواب کیسے دیتے تھے؟ تو حضرت صہیب رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے۔ دیکھیے یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 4568 میں۔ علامہ شعیب الارناؤط مسند احمد کی تعلیق میں لکھتے ہیں کہ اسنادہ صحیح علی شرط الشیخین، بخاری مسلم کی شرط پر اس کی سند صحیح ہے۔ صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے باب باندھا اس پر، باب الرخصۃ بالاشارۃ فی الصلاۃ برد السلام اذا سلم علی المصلی، کہ جب نمازی پر سلام کیا جائے تو ہاتھ کا اشارہ کرنا نماز کی حالت میں، اس کی رخصت کا بیان، حدیث نمبر 888۔ امام ترمذی حدیث بلال کے تحت لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں وہ حدیث صہیب حسن، اور حضرت صہیب کی حدیث بھی حسن ہے۔ پھر لکھتے ہیں وقد روی عن زید بن اسلم عن ابن عمر قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حيث كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد إشارة، وكلا الحديثين عندي صحيح لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعا۔ کو کہتے ہیں کہ یہ حدیثیں دونوں صحیح ہیں، حضرت صہیب کی بھی اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی، جس میں اشارے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا ثابت ہے اور صحابہ کا سلام کرنا ثابت ہے۔ پھر امام ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دونوں حدیثیں صحیح ہیں، کیونکہ حضرت صہیب اور حضرت بلال دونوں کے قصے الگ الگ ہیں، اور اگر حضرت ابن عمر نے ان دونوں حضرات سے روایت کیا ہے تو اس بات کا احتمال کہ انہوں نے دونوں حضرات سے اس بات کو سنا ہے۔ دیکھیے جامع ترمذی حدیث باب ما جاء فی اشارۃ فی الصلاۃ، حدیث تحت حدیث 368۔ یہ وضاحت خود امام ترمذی کر رہے ہیں کہ دونوں حدیثیں الگ الگ ہیں، دونوں سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے اشارے سے۔ تیسری حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حضرت صہیب کی سے ہی ہے،
کہ عن صہیب صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه قال مررت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو يصلي فسلمت فرد الی اشارة وقال لا اعلم الا انه قال اشارة باصبعه، کہ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں یعنی حضرت صہیب رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، تو میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے اشارے سے اس کا جواب دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ صہیب نے یہ بھی کہا کہ انگلی سے اشارہ کر کے جواب دیا، یعنی آپ نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، حدیث نمبر 18991۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ علامہ شعیب الارناؤت نے بھی اس حدیث کو مسند احمد کی تخریج میں صحیح قرار دیا ہے۔ دیکھیں ابو داؤد، صحیح ابو داؤد اور مسند احمد تخریج شعیب الارناؤت، ان میں دونوں میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا گیا ہے۔ تو حضرت صہیب خود سلام کر رہے ہیں اور آپ کو جواب مل رہا ہے انگلی کے اشارے سے۔ چوتھی حدیث حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی، کہتے ہیں انہ سلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یصلی فرد علیہ۔ حضرت عمار بن یاسر کہتے ہیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی حالت میں سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ یہ سنن نسائی کی روایت ہے اور باب باندھا ہے امام نسائی نے، باب رد السلام بالاشارۃ فی الصلاۃ، کہ نماز کی حالت میں اشارے سے سلام کا جواب دینا، حدیث نمبر 1191۔ اس حدیث کو بھی شیخ البانی صحیح قرار دیتے ہیں اور صحیح سنن نسائی کے اندر 1196 نمبر حدیث میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے بھی یہی واضح ہو رہا ہے کہ نمازی کو نماز کی حالت میں سلام کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، یہ مسنون عمل ہے۔ اور ان حدیثوں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جواب بھی نمازی اشارے سے دینا چاہیے۔ تو یہ بالکل واضح حدیثیں ہیں۔ کیوں؟ اصل وجہ اشارے سے جواب دینے کی یہ ہے کیونکہ نماز کی حالت میں کلام کرنا، منہ سے بولنا یہ منع ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے اشارے سے جواب دیا، کیونکہ سلام کا جواب بذریعہ کلام دینا نماز کی حالت میں منع ہے، گفتگو وغیرہ منع ہے۔ اس کے تعلق سے صحیح مسلم وغیرہ میں حدیثیں ہیں جس کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں انہو قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثنی لحاجت ثم ادرکته وهو یسیر قال قتیبة یصلی فسلمت علیہ فاشار الی فلما فرغ دعانی فقال انک سلمت آنفا وانا اصلی وهو موجہ حینئذ قبل المشرقی۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا تھا، پھر جب میں واپس آیا تو آپ کے پاس پہنچا، اس وقت آپ سواری پر نماز پڑھ رہے تھے، سواری میں سوار تھے اور نماز پڑھ رہے تھے۔ میں نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے مجھے اشارے سے جواب دیا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو مجھے بلایا اور فرمایا کہ تو نے مجھے ابھی سلام کیا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا اس لیے جواب نہ دے سکا۔ راوی کہتے ہیں کہ اس وقت آپ کا منہ مشرق کی جانب تھا، یعنی سواری پر نماز پڑھنے کی صورت میں، کیونکہ اگر قبلہ رخ بھی نہ ہو تو بھی درست ہے، اگر سواری جس طرح چل رہی ہے اسی طرف نماز پڑھتے رہیں، تو اسی لیے انہوں نے اس چیز کی وضاحت کری کہ آپ ایک تو سواری پر تھے اور آپ کا منہ مشرق کی طرف تھا اور آپ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب المساجد، باب تحریم کلام فی الصلاۃ، نماز میں کلام کرنے منع ہے، اس چیز کا باب باندھ کر کے یہ حدیث لائے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد پھر اور دو حدیثیں لائے ہیں۔ ایک حدیث ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی، جو دوسری روایت اسی کے بعد امام مسلم لائے ہیں، اس میں ہے کہ عبداللہ قال كنا نسلم على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا فقال إن في الصلاة شغلا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو ہم آپ کو سلام کرتے تھے تو آپ سلام کا جواب دیا کرتے تھے، لیکن جب ہم نجاشی بادشاہ کے پاس سے واپس لوٹے حبشہ سے تو ہم نے معمول کے مطابق جب آپ کو سلام کیا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول نے جواب نہیں دیا۔ تو نماز کے بعد آپ نے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا بھی نماز میں مشغولیت ہوتی ہے، یعنی نماز دعاؤں اور اذکار وغیرہ میں انسان مصروف ہوتا ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ یہ لائے ہیں حدیثیں، غور کریں۔ باب کیا ہے اس میں؟ باب تحریم الکلام فی الصلاۃ، نماز میں کلام کرنا حرام ہے، باتیں کرنا حرام ہے، جس سے ثابت کرنا مقصود ہے کہ سلام کا جواب بحالت نماز صرف اشارے سے ہی دیا جا سکتا ہے، لفظاً گفتگو سے کلام کرنا حرام ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں کہ زبان سے سلام کا جواب دینا حرام ہے، جبکہ اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز اور مستحب ہے۔ دیکھیے شرح مسلم للنووی باب تحریم الکلام فی الصلاۃ میں امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھتے ہیں کہ وَلَكِنَّهُ يَنبَغِي أَن يَحْمِلَ الرَّدَّ الْمَنْفِيَّ هَا هُنَا عَلَى رَدِّ بِالْكَلَامِ لا الرَّدِّ بِالْإِشَارَةِ لأن ابن مسعود نفسه قد روا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انه رد علیہ بالاشارہ، کہ سلام کا جواب نہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے سلام کا جواب نہیں دیا جائے، نہ کہ اشارے کے ساتھ، یعنی اشارے سے سلام کا جواب دینے سے منع نہیں کیا اللہ کے رسول نے، بلکہ زبان سے دینے سے۔ لکھتے ہیں کہ جبکہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے ہی یہ بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اشارے سے سلام کا جواب دیا تھا۔ دیکھیں نیل الاوتار لشوکانی باب الاشارۃ فی الصلاۃ رد السلامی، سلام کا جواب دینے کے لیے نماز میں اشارہ کرنا، اس کا باب۔ اسی طرح شارح ترمذی مشہور محدث علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پر فرماتے ہیں وفی الحدیث دلیل علی انہ لا یجوز لمن سلم علیہ فی الصلاۃ ان يرد السلام فیہا نطقا او قولا وعلى انه يستحب له ان يرد باللفظ بعد الفراغ من الصلاة ولا دلیل فيه على منع الرد في الصلاة بالإشارة بل مرسل ابن سیرین عند ابن ابی شیبة يدل صریحا على انه رد السلام على ابن مسعود في هذه القصة بالإشارة، کہ نماز کی حالت میں گفتگو یعنی زبان سے بات کر کے سلام کا جواب دینا جائز نہیں ہے، بلکہ یہ بات مستحب ہے کہ نماز سے فراغت کے بعد سلام کا جواب دیں۔ پھر آگے آپ مزید لکھتے ہیں کہ اس حدیث میں اشارے سے سلام کا جواب دینے سے منع کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ مرآۃ المفاتیح میں بھی اسی طرح سے انہوں نے لکھا ہے، بلکہ مصنف ابن ابی شیبہ کی مرسل روایت اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کو اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دیا تھا۔ دیکھیں مصنف ابن ابی شیبہ میں وضاحت عن ابن عون ابن سیرین قال لما قدم عبد الله من الحبشة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلم عليه فأومأ وأشار برأسه، مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 4819۔ تو اس میں واضح ہے کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے اشارے سے عبداللہ بن مسعود کو سلام کا جواب دے دیا تھا نماز میں ہی۔ سنن بیہقی میں بھی یہ روایت موجود ہے، امام بیہقی اپنے سنن کبریٰ میں لائے ہیں حدیث نمبر 3222 میں، باب باندھا اس پر باب من اشار بالراس، سر سے اشارے کا ذکر۔ تو یہ بالکل واضح حدیثیں ہیں، کیونکہ زبان سے کلام نہیں کر سکتے اس لیے ہاتھ کے اشارے سے جواب دینا چاہیے۔ صحابہ کا بھی یہی عمل تھا، اپنے شاگردوں کو بھی باقاعدہ وہ طریقہ یہ سکھاتے تھے۔ دیکھیے حدیث امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے موطا میں ایک اثر لائے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ نافع ان عبداللہ بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک شخص کے پاس سے گزرے جبکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، انہوں نے اسے سلام کیا تو اس نے زبان سے اس کا جواب دیا،
اس پر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ واپس لوٹے اور اس سے کہا کہ جب کسی شخص کو سلام کیا جائے اور وہ نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی زبان سے جواب نہ دے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے۔ یہ صحابی رسول سمجھا رہے ہیں، غور کرنے کا مقام ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ صحابہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نماز کی حالت میں سلام کرنے کا، سلام بھی کر رہے ہیں اور جواب دینے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، یعنی سلام کے قائل بھی ہیں اور فاعل بھی ہیں، اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ نمازی جو ہے زبان سے جواب نہ دے بلکہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دے، کیونکہ نماز میں کلام کرنا، گفتگو کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مشہور تصنیف نیل الاوطار میں اس موضوع پر بڑا سیر حاصل بحث کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں۔ اس میں بھی انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ سب احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ نمازی کو بحالت نماز سلام کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن نیل الاوطار لشوکانی باب الاشارۃ فی الصلاۃ لرد السلام، اس طرح امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سبل السلام بلوغ المرام کی شرح میں اشارے سے سلام کا جواب دینے کے حوالے سے لکھتے ہیں لأن الرد بالقول واجب وقد تعذر في الصلاة فبقي الرد بأي ممكن وقد أمكن بالإشارة وجعله الشارع ردا وسماه الصحابة ردا ودخل تحت قوله تعالى أو ردوها، کہ سلام کا جواب دینا واجب ہے کیونکہ سلام کا جواب دینا اللہ تعالیٰ کے حکم اور ردوہا کے تحت یہ واجب ہو جاتا ہے۔ نمازی اپنی نماز میں مشغول ہونے کی وجہ سے بہتر انداز سے صرف اشارے کے ساتھ ہی سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سب جواب دیا کرتے تھے۔ امام صنعانی آگے مزید لکھتے ہیں والقول بأنه من سلم على المصلي لا يستحق جوابا يعني بالإشارة ولا باللفظ رده صلی اللہ علیہ وسلم على الانصار وعلى جابر بالإشارة ولو كانوا يستحقون لا أخبرهم بذلك ولم يرد عليهم، کہ اگر نمازی کو سلام کرنے والا زبان سے یا اشارے سے جواب کا حقدار نہ ہوتا تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انصار کو، حضرت جابر کو سلام کا جواب نہ دیتے اور ان کو مسئلے کی وضاحت بھی کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ نماز کی حالت میں سلام کا جواب دیتے ہوئے اشارے کا جو طریقہ تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ان کو۔ تو یہ سبل السلام کے اندر امام صنعانی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ باب کیف یرد المصلی علی من سلم علیہ، حدیث نمبر 210 میں اس باب میں دیکھیں، باب بھی وہی باندھا ہے کہ مصلی نماز پڑھنے والا سلام کرنے والے کو کس طرح جواب دے، اس پر یہ وضاحت کر رہے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد۔ تو اس سے واضح ہو گیا کہ نمازی کو سلام بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کا جواب ہاتھ کے اشارے سے دیا جائے گا۔ ہاتھ کے اشارے کی کیفیت کیا ہوگی وہ بھی کئی حدیثوں میں وضاحت سے ملتی ہے۔ حضرت نافع کہتے ہیں قال سمعت عبداللہ بن عمر یقول خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى قباء يصلي فيه يقول هكذا وبسط كفه وبسط جعفر بن عون كفه وجعل بطنه اسفل وجعل ظهره الى فوق۔ نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء میں نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تو اس میں سلام کے جواب دینے کی کیفیت عبداللہ بن عمر نے یہ بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح جعفر بن عون جو ہیں وہ ہاتھ کو پھیلا کر کے بتاتے ہیں کہ اس طرح ہاتھ کو پھیلایا اور ہتھیلی نیچے کی جانب کی اور پشت کو اوپر کی طرف کیا۔ یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے حدیث نمبر 919 میں۔ اسی طرح سے ایک اور طریقہ بھی سنن بیہقی میں حسن سند کے ساتھ موجود ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ہے وہ بھی طریقہ جس میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال لما قدمت من الحبشة اتيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصلي فسلمت عليه فاومأ برأسي، سنن بیہقی الکبریٰ۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب میں حبشہ سے واپس آیا سلام کیا تو آپ نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ بہقی کی ایک اور دوسری روایت کے الفاظ اس طرح ہیں، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال برأسی یعنی رد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کے اشارے سے سلام کا جواب لوٹایا۔ تو ان تمام روایات میں اگر تطبیق دی جائے تو یہ بخوبی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں کبھی انگلی کے اشارے سے جواب دیتے، کبھی ہاتھ کے اشارے سے جواب دیتے تھے، کبھی سر کے اشارے سے جواب دیا کرتے تھے۔ تو یہ تمام طریقے ثابت ہیں، درست ہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی نے صحیح بخاری کی شرح میں جو ہے اس کی وضاحت کری کہ وہی تینوں طرح سے درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، تمام صحیح حدیثیں ہیں۔ تو یہ بالکل جو ہے سمجھ لیں صحیح اور صریح احادیث ہیں کہ نماز کی حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کیا جاتا اشارے سے آپ جواب دیا کرتے تھے، تو واضح ہو گیا کہ یہ جائز ہے بالکل۔ افسوس ہوتا ہے علماء احناف جو اس کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نماز باطل ہو جاتی ہے۔ کھلی حدیثیں ہیں بالکل واضح طور پر، اس کی کس طرح سے یہ جو ہے مخالفت کر رہے ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ ایک طرف علماء احناف کے یہاں ہی آپ دیکھیں گے کہ ان کے فقہ کے مطابق اس شخص کی نماز درست قرار دیتے ہیں جو نماز کی حالت میں اپنے دانتوں سے کھانے کا ریزہ نکالنے میں مصروف رہے اور نکالنے کے بعد اسے کھا بھی جائے نماز ہی کی حالت میں، تو کہتے ہیں کہ اس کی نماز درست ہے۔ جبکہ دوسری طرف نماز میں اگر سلام کے اشارے سے جواب دے دیا تو کہتے ہیں کہ نماز ٹوٹ گئی، نماز درست نہیں ہے۔ حالانکہ ایک شخص کا نماز کی حالت میں دانتوں میں پھنسے ہوئے ریزے کو نکالنا یہ بھی ان کے اصول کے مطابق عمل کثیر ہی کی ضد میں آتا ہے۔ اور مزید آپ دیکھیں گے ان کے فقہ کے مطابق کہ اگر کوئی شخص پنکھے سے ایک دو مرتبہ ہوا کر لے تو بھی اس سے علماء اناف کے نزدیک اس کی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ فتاوی ہندیہ میں دیکھیں، فتاوی عالمگیری کے اندر، اور جبکہ فتاوی عالمگیری میں ہی دوسری جگہ یہ بھی ہے کہ نمازی ہاتھ یا سر سے ہاں یا نا کا اشارہ کر دے تو نماز فاسد نہیں ہوگی۔ پھر نماز میں ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک رکن کے بعد ایک ایک جھوم مارے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ان سب چیزوں سے نماز فاسد نہیں ہو رہی، لیکن نماز کی حالت میں اگر اشارے سے سلام کا جواب دے دے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ کس قدر حیرت کی بات ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس زمن میں لکھتے ہیں کہ تبیح التسلیم علی المصلی والرد بالاشارتی وہی اولا بالاتباع، کہ نمازی کو سلام کرنا بالکل جائز ہے اشارے کے ذریعے، اور اس کا جواب دینا اشارے سے یہ بہت ہی بہتر ہے اتباع کرتے ہوئے، یعنی اللہ کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے جواب دینا چاہیے۔ علامہ البانی نے عبدالحق الاشبیلی حنفی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ صحیح اباحت الاشارت علی ما ذکر مسلم وغیرہ، یعنی من حدیث جابر فی رد السلام بالاشارہ، کہ صحیح بات یہی ہے کہ بحالت نماز ہاتھ کے اشارے سے سلام کا جواب دینا جائز ہے، جیسا کہ مسلم وغیرہ نے ذکر کیا حضرت جابر کے اشارے کے ساتھ سلام کا جواب دینے والی حدیث۔ دیکھیں اس کے باوجود دیکھیں کہ یہ علماء اناف اس سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں، نمازی کو سلام نہیں کرنا چاہیے اور نماز جواب نہیں دے سکتا، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی نماز فاسد نہیں ہو رہی، وہ جواب دے رہے ہیں، واضح اور صحیح حدیثیں ہیں۔ اللہ رب العالمین سب کو ہدایت دے اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، قرآن و حدیث پر پوری طرح عمل کرنے والا بنائے ہم سب کو۔